بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 5 جمعوں کے خطبوں میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر سن رہے تھے، تو آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہی بیان کریں، جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے شروع کریں۔ آج ذو الحج کی 13 تاریخ اور 1437 آپ کے شہر اسلام آباد کی مسجد المسلمین میں خطبہ ہے۔ تو پہلے آپ نے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنا قبول فرمایا اور ان کو بچا لیا۔ اب جی وہ اکیلے میدان میں چھوڑ گئے بھی، اللہ نے نہیں مرنے دیا، چوری کے نیچے سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ اب جو ہے وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، اللہ لوگوں کے دلوں اس گھر کی طرف مائل کر دے تاکہ لوگ آ کر اس جگہ کو آباد کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہاں پر لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے۔ وہ وقت آیا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو گئے اور وہاں قبیلے والوں نے ایک جو ہے شہر کی حیثیت اختیار کر لی، کیونکہ زندگی ان کے اندر اسماعیل علیہ السلام نے گزاری تھی، لہذا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہر کام ان کو بہت پسند آیا، کیونکہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس شخص کو کیوں نہ اس کا یہاں کوئی رشتے دار ہے، نہ کوئی وہ ہے، ماں باپ ہے، نہ کوئی ہے، تو ان کی شادی کر دی جائے۔ تو انہوں نے قبیلہ جہم والوں نے اپنی بیٹی ان کو دے دی اور اس سے نکاح کر دیا۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر ضروری نہیں ہے ہماری ذات کی بچہ بچی ہو، ہمارے قوم کے لڑکا لڑکی ہو۔ اب دیکھیں اس سنت سے بھی ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں فلاں گھرانے سے ہوں، اعلیٰ گھرانے سے ہوں، میں اس قبیلے کی لڑکی سے کیوں شادی کروں؟ نہیں، انہوں نے پیش کی، انہوں نے قبول کر لی، شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً ملنے آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے۔ اب پھر بیٹے کو ملنے کو دل چاہا تو آئے، سفر کر کے پہنچے۔ جب گھر میں پہنچے تو گھر میں دروازے پر دستخط دیا، سلام کیا، اندر سے جواب آیا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں ہے۔ پوچھا آپ کون؟ کہنے لگے میں ان کی بیوی ہوں۔ اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر کا جو گزر سفر ہے وہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھو نبی کی سوچ کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اور نہیں پوچھا کچھ بھی، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جس اور لڑکی سے شادی کی ہے وہ صبر کرنے والی ہے یا نہیں۔ پوچھا کہ گزر سفر کیسے ہو رہا ہے؟ کہنے لگی بابا جی بس تنگ دستی سے گزر سفر ہو رہا ہے، یعنی اس نے ناشکری کی۔ تو اچھا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر آئے تو ان کو بتا دینا کہ فلاں شخص آئے تھے، تمہیں سلام کہا اور یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ تمہارے گھر کی چوکٹ صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کر۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، گھر میں ابا جان کی خوشبو آتی ہے، خوشبو سے ہی پہچان جاتے ہیں میرے ابا جان آئے ہیں ادھر۔ بیوی سے پوچھتے ہیں آج مجھے خوشبو آ رہی ہے، گھر میں کوئی آیا تھا؟ بیوی کہتی ہے ہاں میرے شوہر آج ایک بڑے میاں بزرگ آئے تھے۔ اب اندازہ لگائیں اس کی عمر کتنی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی؟ 100 سال کی عمر میں تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ ظاہر ہے کم از کم 20-25 سال کی، 22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ایک 100-25-30 سال کی عمر میں آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اب جی کہنے لگے وہ بڑے میاں آئے تھے، یہ انہوں نے اپنا نام بتایا اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے ان کو یہ بتایا، بس گزر سفر جو ہے تنگدستی ہے، اور وہ کہہ گئے ہیں کہ آپ کا شوہر آئے اس کو پیغام دینا کہ آپ کے گھر کی چوکٹ صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کا نبی کی بات نبی کیسے سمجھ جاتا ہے؟ گھر
کی چوکھٹ سے مراد کو دروازے کی چوکھٹ تو نہیں ہے بدل دو، اس کو دیمک لگ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے، نہیں، وہ سمجھ گئے ان کی بات کو، وہ کہنے لگے بدبخت یہ میرے والد محترم تھے، وہ آئے، انہوں نے جب تم سے پوچھا تم نے یہ ناشکری کی ہے، تم نے یہ ناشکری کی ہے، گزر سفر تنگ دستی سے ہو رہا ہے، چاہے تنگ دستی سے کیوں نہ ہوتا، تم کہتی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی، تو میرے والد محترم سے تو امتحان میں ناکام ہو گئی ہے اور وہ کہہ گئے ہیں تو صحیح نہیں ہے، تو طلاق دے دے، جا اپنے گھر چلی جا، تو میرے قابل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ایسی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اولاد دے ایسی اولاد دے، باپ کی فرما بردار، باپ کے کہنے پر جنگل میں رہنے کو تیار، باپ کے کہنے پر ذبح ہونے کو تیار، باپ کے کہنے پر بیوی کو گھر سے نکالنے کے لیے تیار، ایسی اولاد ہونی چاہیے نا۔ جب ہماری اولاد ایسی ہو جائے پھر دیکھو ہماری کامیابی کیسے قدم چومتی ہے۔ تو آ کر اس نے اس کو طلاق دے دی، وہ گھر چلی گئی، تو ان قبیلے والوں نے کوئی اور لڑکی ان کو دے دی، اس سے شادی کر دی، اور شادی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کچھ وقت کے بعد آئے تو پھر گھر پر جب آئے تو دیکھا آواز دی، پوچھا گھر پر نہیں ہے، شکار کے لیے گئے ہیں، وہ شکار کر کے کھاتے تھے، اس وقت ان کے وہاں کوئی فصل تو نہیں ہوتی، تو آپ کی وہی واقعہ ہوا، گھر پر نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گزر سفر کیسے ہو رہا ہے، حالانکہ یہ ان کے تندرستی میں رہ رہی ہے، تو اس نے کہا رب کا بے شمار احسان ہے، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ سے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا اس عورت نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور کہنے لگے تمہارا شوہر جب آئے ان کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا یہ تمہاری گھر کی چوکھٹ صحیح ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں یہاں مجھے میرے ابا جان کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا تھا گھر میں؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، وہ مجھ سے یہ باتیں اس نے پوچھی اور تجھے سلام بھی کہہ گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو وہ اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے نیک بخت میری بیوی، یہ میرے ابا جان تھے، یہ آئے، اس نے تم سے جو الفاظ پوچھے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، لہٰذا وہ کہہ گئے ہیں یہ چوکھٹ سے مراد آپ ہو، وہ کہہ گئے ہیں یہ آپ کی بیوی اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی بھی تنگ دستی میں کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ تنگ دستی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی کیونکہ وہ ناشکری نہیں کرتی تھی۔ حضرت حاجرہ کو دیکھو، بغیر کسی سامان کے وہاں چھوڑ کر چلے گئے، پھر بھی اس نے شکر کیا اللہ کا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ عورتوں کے لیے نصیحت ہے، عورتوں کے لیے سبق ہے کہ ہماری عورتیں بھی صبر شکر سے وقت گزاریں، جیسا شوہر کی قسمت میں تھا اس کو مل گیا، اس کے ساتھ شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے، جو کچھ گھر میں ہے اس سے صبر کریں، اس سے گزر کریں، اور زیادہ اپنے شوہر کو بھی، یہ زیادہ نا بیویاں بھی شوہر کو فرمائشیں کر کے دین سے دور کر دیتے، تو ان کو چاہیے بلکہ شوہر کی جو ہے خدمت کریں، شوہر کو اپنے قریب لائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس دل کہنے کو چاہ رہا ہے، پھر سوچتا ہوں کہ نہ کہوں کہہ ہی دوں۔ الحمدللہ جب سے مجھے دین اسلام کا شوق ہوا، میں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی، الحمدللہ میری بیوی نے آج تک مجھے کبھی روکا نہیں، میری بیوی نے آج تک مجھے کوئی ایسی سفارش نہیں کی جو میرے بس سے باہر ہو، اول تو کرتی ہی نہیں، میں چلا جاتا، جلسوں میں گیا، تقریروں میں گیا، ادھر گیا، تبلیغ پر چلا گیا، کبھی اس اللہ کی بندی نے مجھ سے تقاضا نہیں کیا کہ تو کماتا کم ہے اور میں خرچہ کہاں سے چلاؤں گی، وہ سلائی مشین کر کر کے وہ کماتی تھی، بلکہ میرا ہاتھ بٹاتی تھی،
اور آج تک کر رہی ہے، زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی خاتمہ ایمان پر کرے، ہمارا ہم سب کا۔ تو مقصد یہ ہے ایسی بیویاں ہوں تو اس کی شوہر کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، دل کھول کر وہ اسلام کی خدمت کرتا ہے، اسلام کا کام کرتا ہے۔ جس طرح وہ شوہر اسلام کا کام کرے گا اس بیوی کو بھی اس میں حصہ ملتا جائے گا۔ تو ہماری عورتوں کو بھی ایسے ہونا چاہیے، ہمت کرے، کوشش کرے، کچھ ہو جاتا ہے، وقت ہے گزر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، اللہ نے الحمدللہ بہت اللہ کا شکر ہے، میری حیثیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہر جگہ ہر موڑ پر مدد کی ہے۔ تو اللہ کرتا ہے، صرف بھروسہ اللہ پہ کر کے دیکھو۔ جب حضرت حاجرہ نے بھروسہ اللہ پہ کیا، جب اس کا کچھ نہیں بگڑا، اکیلے تن تہا میدان میں، اس کی اللہ نے مدد کی، تو ہماری کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ جب ہمارا یقین ہوگا تو اللہ ضرور مدد کرے گا، اور جب ہمارا دل پہلے سے ہی سوچے گا پتہ نہیں یہ مدد آئے گی یا نہیں، پتہ نہیں ہوگا یا اسباب، تو پھر نہیں ہوگا۔ یقین پکا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں سفر کر کے ملنے۔ جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام یہاں آب زمزم ہے، یہاں درخت تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، تو درخت کے نیچے بٹھا کر گئے تھے، تو اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے تیر کمان جو ہیں ان کی درستگی کر رہے ہیں، ان کو صحیح کر رہے ہیں۔ جب والد محترم آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے والد محترم سے گلے ملے۔ پھر بیٹا باپ میں جو محبت ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوا۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ واقعات اور قرآن مجید کی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اب کیا فرمائش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یہ جو سامنے یہ جو مٹی کا ڈھیر ہے نا، تو یہاں پر میرے رب نے حکم دیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کی بنیادوں سے دوسری کو دوبارہ تعمیر کر، اس گھر کو تعمیر کر، تو کر، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام سے والد پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہونے کے لیے کہا تھا تو اے رب کے حکم پہ عمل کر مجھے صابر پائیں گے، تو یہاں جواب دینے والے کب تھے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جان میں نہ کروں گا، آپ جیسے حکم کریں گے آپ شروع کریں، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ جو آپ مدد مانگے میں آپ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگے پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر اس گھر کو تیار کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو دونوں اللہ کا گھر بنانے کے لیے شروع ہو گئے۔ اور آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ کیا ہم خود بناتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جاؤ؟ کیا اولاد ان کا کہنا مانتی ہے؟ اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر ہاتھوں سے نہیں بنا سکتے تو مالی طور پر بھائی جو باپ کے پاس طاقت ہے وہ جو بیٹے وہ کہے بیٹا یہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس میں جتنی ہو سکتی ہے تعاون کر۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے ان چیزوں سے۔ تو پھر اس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا، سورہ بقر آیت نمبر 127 میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ نے
ان کا وہ بولنا، ان کی دعائیں کرنا، ان کا بیت اللہ بنانا، اللہ نے ذکر کر دیا قرآن مجید میں، قیامت تک ان کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی، وہاں سے تعمیر کرنا شروع کیا، پھر یہ بناتے گئے، اب جب اپنی پہنچ سے اوپر ہو گئی دیواریں، پھر اسماعیل علیہ السلام پتھر لائے، وہ پتھر جو مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے وہ لائے اور اپنے ابا جان کے نیچے رکھ دیا کہ ابا جان اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے تعمیر شروع کر دو۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرتے گئے، اسماعیل علیہ السلام اینٹیں دیتے تھے، گارا دیتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو لگاتے تھے، تعمیر کرتے تھے۔ یہ جب بنا رہے ہیں اور پھر وہاں پر اس میں جو حجر اسود جو ہے یہ نصب کیا گیا، یہ اسی وقت آیا تھا کہ جنت کا پتھر تھا، یہ اولے سے جو اولے برستے ہیں نا اوپر برسات میں، ان سے زیادہ سفید تھا یہ جب آیا تھا جنت سے۔ تو جب اس میں نصب کر دیا گیا تو مشرکین کی وجہ سے، جو مشرکین اس کو بوسا دیتے، گناہگار اس کو ہاتھ لگاتے بوسا دیتے، یہ ان کی وجہ سے اب اس کا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ اب اس کا حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود مانے کالا، اب یہ کالا پتھر ہی نام پڑ گیا ہے، جو بیت اللہ میں جس کا بوسا لیتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، یہ اس وقت کا ہی نصب ہے اس میں۔ اب یہ دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور رب سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اسے ظاہر ہوا اللہ کے گھر کو دعائیں قبول کروانے کے لیے بھی بنوانا چاہیے۔ اللہ کا گھر بنا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے یہی ہمیں عبرت وہ ملی ہے، نصیحت ملی کہ اللہ کا گھر بنا کر بنانے والوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں یہ ہم سے قبول فرما۔ قبول فرمانے کی بھی دعائیں مانگیں، اے اللہ ہم جو ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں اے اللہ ہم سے قبول فرما۔ کیوں قبول فرما؟ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں سننے والا، ہماری دعاؤں کو تو سننے والا ہے اور جاننے والا بھی تو ہی ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ اس گھر کو بنانا ہماری نیت خالص تیری رضا ہے یا کوئی دنیوی فائدہ ہے۔ اگر تیری رضا ہے تو ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارا یہ عمل بھی قبول فرما۔ واقعی اس سے ظاہر ہوتا ہے اگر انسان کی نیت انسانوں کو دکھانے کے لیے کام کی عمل کی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں، اگر نیت صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ساتھ دیتا ہے، ایسے ہی دیتا ہے جیسے ان لوگوں کا دیا۔ پھر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اب دیکھو یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنائے رکھ، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنائے رکھ۔ اللہ اکبر کے پہلا، بیٹے نے نہیں کہا مجھے ابراہیمی بنائے رکھ، باپ نے نہیں کہا مجھے اسماعیلی بنائے رکھ، دونوں دعا مانگ رہے ہیں ہمیں مسلم بنائے رکھ۔ پہلے مسلم ہیں، اے اللہ ہمیں قیامت تک آخر تک مسلم کی زندگی میں مسلم کی حالت میں ہی موت دینا، ہمیں مسلم بنائے رکھ۔ تو بھئی آج جماعت المسلمین والے بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی کہ ہمیں مسلم بنائے رکھ۔ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نہیں کہتے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنائے رکھ؟ آج کوئی دعا کرتا ہے اللہ ہمیں حنفی بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے شافعی بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے مالکی بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے جعفری بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے اہل حدیث بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے دیوبندی بنائے رکھ، کوئی کہتا ہے بریلوی بنائے رکھ۔ ہم کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے سیکھو، اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنائے رکھ اور مسلم بن کر مسلم مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ ہمیں بھی اپنا مسلم بنائے رکھ اور ہماری اس نسل میں سے ایک امت پیدا کر، ہماری ایک امت پیدا کر آخر میں جو امت مسلمہ کہلائے، امت مسلمہ ہو، امت مسلمہ بن کر رہے۔ تو آج ہم امت مسلمہ بن کر رہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہے۔ اگر ہم کچھ اور بنیں گے امت مسلمہ کے علاوہ تو کچھ اور ہے۔ امت مسلمہ کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین سے کی ہے کہ امت مسلمہ جماعت المسلمین ہے۔ یہ صحیح بخاری میں جو جماعت المسلمین والی حدیث آپ بارہا سنائی جاتی ہے، یہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کی تشریح ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل ہے جماعت المسلمین۔ تو
जमात मुस्लिमीन में शामिल होंगे तो अल्लाह ताला आपसे खुश हो जाएगा। और फिर दुआ मांगते हैं हमें मुस्लिम भी बनाए रख और अरीना मुनासिकना, अल्लाह हमें इस घर के नमाज पढ़ने के, हज करने के, इसका जो जैसे तवाफ करना है वो सब तरीके भी हमें सिखा दे। नमाज जैसे चाहे पढ़ लो, जैसे चाहे कर लो, ये गलत है। आम लोग कहते हैं ना जी, चाहे यहाँ हाथ बांध लो, यहाँ बांध लो, क्यों बांध लो? फिर उससे पूछें अगर कोई पाबंदी नहीं है तो फिर मशरक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, हो जाएगी। भाई सजदा तो अल्लाह को कर रहे हैं ना, मुंह इधर करने से क्या होता है? नहीं, सिखाएंगे नहीं, मुंह जो चेहरा जो है मगरिब की तरफ होना चाहिए, किबले की तरफ। भाई जब चेहरा इधर होना चाहिए, बाकी जिस्म के हर हरकत सकत वही होने चाहिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं। और अल्लाह के नबी ने अपनी मर्जी से नहीं सिखाए। जब वो 5 नमाजें हमें मिली ना वहां से 50 की 5 बनकर, तो फिर अल्लाह ताला ने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर तशरीफ लाए, जिब्रील अमीन को खास भेजा सिखाने के लिए। तो दिन जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत की और नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया, नमाजों के औकात सिखाए। ऐसे ही नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू कर दी। ये नमाज अल्लाह ने सिखाई है और कबूल भी वैसे ही होगी जैसे अल्लाह ताला के सिखाए हुए तरीके पर जो पढ़ेगा तो कबूल होगी। अगर उसे इधर उधर जैसे चाहे पढ़ लो, तुम्हारी अपनी हुकूमत। वैसे ही अल्लाह ने कुरान में कह दिया, फज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून, मेरा जिक्र, मेरी नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने तुम्हें सिखाई है। अल्लाह ने पाबंद कर दिया है, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा कि अपनी मर्जी से जैसे चाहे पढ़ लो, नहीं, फरमाया ऐसे पढ़ो जैसे मैंने सिखाई है। वतुब अलैना, अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है। और आगे अल्लाहु अकबर कबीरा, टाइम पूरा हो गया। अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आगे भी थोड़ा सा चलाएंगे इसको। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हमने सुना सुनाया इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इन किस्सों से, अल्लाह ने फरमाया, मैं बार बार ये हर खुतबे में तकरीबन पढ़ता हूँ, सूरह यूसुफ ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। ये जो किस्से कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किए हैं, अकल वालों के लिए इनमें नसीहत है। तो हम इन किस्सों से नसीहत हासिल करें कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है, हमारी कामयाबी कैसे होगी। तो अल्लाह ताला हमारा सुनना सुनाना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शफ़ाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला जो फौत हों उनका खात्मा इस्लाम पर करे, उनको मुस्लिम होकर मौत दे। और ए अल्लाह हमें शहादत की मौत दे और हमें मुस्लिम की हालत में मारना। या अल्लाह जो हमारे फौत हो गए हैं उनको भी याद रखा करें अपनी दुआओं में। या अल्लाह जो हमारे शुरू से आखिर तक जो फौत हो गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ कर दे, उन पर रहम फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बागात बना दे, उनकी कब्रों में अपनी रहमतें बरसा दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम साले बेटा दिया था, अल्लाह ऐसे ही जिनको औलाद दे उनको फरमा बरदार और साले औलाद दे। ऐ अल्लाह जिनकी औलाद है उनको ऐसे ही माँ बाप की फरमा बरदार बना जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फरमा बरदार बनाया था। या अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह जो हमारे कर्जदार हैं उनका कोई ना कोई सबब बना, कर्ज से वो उनको निजात मिल जाए। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार हैं उनको पाक रोजी अता फरमा। ऐ अल्लाह इस उम्मत को मुत्तहिद और मुत्तफिक होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को फिरका वारियत के अज़ाब से निजात दे। या अल्लाह जो भी भाई इस परेशानी में मुब्तला है उसकी हर परेशानी दूर फरमा। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।